اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، تاریخ کے کئی ایسے پہلو ہیں اور کئی ایسی تاریخی ہستیاں ہیں جن پر تاریکی کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہیں اور عمومی طور پر ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ تاریخ ان پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح کی ایک گمشدہ ہستی حضرت طالب بن ابو طالب علیہ السلام ہیں، جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے اور جناب ابو طالب علیہ السلام کے نام کی نسبت کا سبب ہیں۔ عمومی طور پر ان کے بارے میں مواد نہ ہونے کی وجہ سے ممبروں سے بھی ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، تاہم ہم نے انتھک محنت کے بعد ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، تمام مورخین کا اس پر اجماع ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے 4 فرزند تھے، جو کہ یہ ہیں: جناب طالب علیہ السلام، جناب عقیل علیہ السلام، جناب جعفر علیہ السلام اور جناب علی علیہ السلام۔ مورخین نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ ان میں سب سے بڑے جناب طالب تھے، جن کے نام پر جناب ابو طالب کی کنیت ہے۔ بیٹوں میں جناب عقیل دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر جعفر اور چوتھے نمبر پر حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی ولادت کے زمانے میں 10 سال کا وقفہ بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی نے بیان کیا ہے کہ جناب ابو طالب کے 4 فرزند تھے۔ طالب جو سب سے بڑے فرزند ہیں، عقیل سے 10 برس بڑے تھے۔ عقیل جناب جعفر سے 10 برس بڑے اور جناب جعفر حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التذہیب میں بیان کیا ہے کہ جناب عقیل جناب جعفر سے 10 سال بڑے تھے اور جناب جعفر حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے۔ چونکہ تاریخ کی کتابوں نے جناب طالب کی تاریخ ولادت اور ولادت کے سن کا درست پتہ نہیں بتایا، تو دیگر واقعات کی بنا پر صرف اتنا سراغ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے جناب طالب 30 سال بڑے تھے۔ حضرت علی کی دنیا میں تشریف آوری 13 رجب 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں ہوئی، لہٰذا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جناب طالب ہاتھی والے پہلے سال یعنی 1 عام الفیل کو دنیا میں تشریف لائے، جو کہ عیسوی اعتبار سے 570 عیسوی بنتا ہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ یہ چاروں فرزند جناب ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کے بطن اقدس سے دنیا میں تشریف لائے، اور وہ تاریخ کی پہلی ہاشمیہ ہیں جن کی تزویج ایک ہاشمی مرد سے ہوئی۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق مکہ میں قحط پڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا: اے چچا عباس، آپ کے بھائی ابو طالب زیادہ بچوں والے ہیں اور اس قحط کی وجہ سے لوگوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بس میرے ساتھ چلیے اور جناب ابو طالب کا بوجھ ہلکا کیجیے۔ ان کے بچوں میں سے ایک کو میں لے لیتا ہوں اور ایک کی کفالت آپ کریں۔ جناب عباس فرماتے ہیں کہ پھر ہم دونوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر بچوں کی وجہ سے جو ذمہ داری ہے اس میں آپ کا ہاتھ بٹایا جائے، تا وقتے کہ لوگ اس آفت یعنی قحط سے نجات پائیں۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ عقیل اور طالب کو میرے پاس رہنے دو اور پھر جو چاہے کرو۔ پس اس سے یہ ثابت ہوا کہ جناب طالب کی تربیت و پرورش جناب ابو طالب کی زیر نگرانی ہوئی تھی۔ نیز یہ روایت بتاتی ہے کہ جناب طالب والد ہی کی خصوصیات رکھنے والے بنو ہاشم کے ایک با اثر فرد تھے، جن کا ساتھ جناب ابو طالب جیسی ہستی کو بھی تقویت اور راحت دیتا تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک طالب ابن عمران مذہب اسلام پر تھے۔ یہ روایت روضۃ الکافی جلد 8 صفحہ 375 پر مرقوم ہے۔ سید جعفر مرتضی عاملی نے اپنی کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس روایت کو حدیث مرسل جانا ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی طرح جناب طالب نے بھی تقیہ اختیار کیا ہوا تھا اور اپنا ایمان و اسلام کفار سے چھپائے ہوئے تھے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے
روضۃ الواعظین سے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جابر، اللہ عالم الغیب ہے۔ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کروائی، میں عرش پر پہنچا تو میں نے 4 انوار دیکھے، تو میں نے دریافت کیا: اے میرے پالنے والے، یہ انوار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا: اے محمد، یہ عبد المطلب ہے، یہ ابو طالب ہیں، یہ تمہارے والد محترم عبداللہ ہیں، اور یہ تمہارے برادر طالب ہیں۔ پھر میں نے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے آقا، انہوں نے یہ درجہ کیسے حاصل کیا؟ خداوند عالم نے فرمایا: انہوں نے ایمان کو چھپایا اور کفر کا اظہار کیا، اور انہوں نے اسی پر صبر کیا، یہاں تک کہ سب ہی دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ ناظرین، اختصار کے مد نظر ہم نے روایت کا صرف متعلقہ حصہ ہی یہاں بیان کیا ہے۔ ناظرین، جب جناب ابو طالب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور رسول اکرم اور دیگر مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، تو کفار پر نظر رکھنے کے لیے جناب عباس بن عبد المطلب اور جناب طالب بن ابو طالب علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ دیا گیا، تاکہ وہاں کی خبریں رسول اکرم تک پہنچتی رہیں اور دور رہ کر بھی کفار پر نگاہ رہے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ کفار مدینہ نے مسلمانوں پر حملے کا منصوبہ تیار کیا اور مدینہ کی طرف مراجعت کی۔ اس جنگ کے سلسلے میں بنو ہاشم کا بالعموم اور جناب طالب کا یہ اصولی موقف قریش سے پوشیدہ نہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے جنگ نہیں کریں گے۔ جب کفار نے بنی ہاشم کو یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ اے بنی ہاشم، ہم جانتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ نکلو تو تمہاری خواہش ہے کہ ہم یہ جنگ نہ جیتیں، تاہم قریش کے کافر اور زور آور بنی ہاشم کو زور زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ کفار کی بنی ہاشم کو ساتھ نہ دینے کے طعنے سے ہم بآسانی یہ مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ جناب طالب اور ان کے ساتھ بنی ہاشم دلی طور پر نبوت کا اقرار کر کے اسلام پر تھے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل ہے۔ اس جنگ میں جناب طالب کا بھی وہی موقف تھا جو دیگر بنی ہاشم کا تھا۔ دستیاب روایات کے مطابق غزوہ بدر میں جناب طالب کا موقف پیغمبر اسلام کی حمایت میں تھا، اسی لیے انہوں نے مشرکین کی حوصلہ شکنی کی، انہیں متوقع شکست سے خبردار کرنے اور ان کے دلوں میں اس بری ناکامی کے بارے میں یقین کا بیج بونے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس موقع پر جناب طالب کے کہے ہوئے اشعار تاریخی مآخذ میں بآسانی مل جاتے ہیں۔ ہم یہاں کتاب تاریخ ابن کثیر مطبوعہ دارالاشاعت کراچی سے ان کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ یا اللہ، طالب ان فوجی دستوں میں سے کسی دستے میں حلیف یا حریف میں جنگ کرے تو وہ زرہ اتارنے والا قاتل نہ ہو بلکہ مقتول ہو، وہ غالب نہ ہو بلکہ مغلوب ہو۔ اسی سے ملتی جلتی روایت الکافی میں بھی ہے۔ چنانچہ مشرکین کو طالب کے اشعار سے شک ہوا، مایوسی ہوئی، برائی کا خوف ہوا اور شکست کا احساس ہوا، تو انہوں نے کہا یہ شخص ہمیں ہروا دے گا، لہذا اس کو واپس کر دو۔ علامہ دیار بکری نے اپنی کتاب تاریخ خمیس میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر مشرکین مکہ نے زبردستی طالب کو جنگ کے لیے گھسیٹا، جبکہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ علامہ مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے کہ کفار قریش نے طالب کو زبردستی جنگ کے میدان کی طرف لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ دوران سفر غائب ہو گئے، پھر ان کی کوئی خبر نہ ملی، مگر اس موقع پر جناب طالب کے اشعار مسعودی نے نقل کیے ہیں، جن کا ترجمہ ہے: اے پروردگار، یہ لوگ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لیے جاتے ہیں، تو ان کو شکست دے اور اس درجے کمزور کر دے کہ یہ خود لٹ جائیں اور کسی کو لوٹ نہ سکیں۔ اس کے بعد مورخین کے پاس جناب طالب کی کوئی خبر نہیں، روایات یہیں پر رک جاتی ہیں۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ مکہ واپس آ گئے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہو گئے اور ان کی کوئی خبر نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ پانی میں ڈوب گئے تھے۔ کسی بھی مورخ نے ان کی موت کا وقت یا مقام تحریر نہیں کیا، اور نہ ہی ان میں سے کسی نے ان کی جنگ بدر کے بعد کی زندگی کا ذکر کیا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال جناب طالب علیہ السلام کی کہانی ایک پراسرار موڑ پر ختم ہو جاتی ہے۔
مورخین کے اختلاف، ابہام اور ٹامکٹوئیوں کی وجہ سے اس مسئلے کی پراسراریت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ وہ اس جنگ میں نہ تو لڑے، نہ مارے یا پکڑے گئے، اور نہ ہی زخمیوں میں ملے۔ تو پھر وہ کہاں گئے؟ اور جنگ بدر کے بعد تاریخ جناب طالب کی سیرت کا کوئی پہلو دکھانے سے قاصر کیوں ہے؟ آئیے یہ سوال مورخین کے سامنے رکھیں اور ان کے جوابات سنیں۔ پہلا جواب، وہ واپس آنے والوں کے ساتھ مکہ واپس آ گئے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ بات یہیں رک جاتی ہے۔ غزوہ بدر کے بعد تاریخ ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی، حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ طالب جیسی شخصیت کا اسلام کو پھیلانے، تبلیغ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں بڑا کردار ہوگا۔ فی الحال یہیں رک کر ہم دوسرا جواب لیتے ہیں، جو پہلے جواب سے زیادہ مبہم ہے۔ جواب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں آئے، لاپتہ ہو گئے اور ان کی کوئی خبر نہیں۔ ناظرین، یہ ایک ناقابل یقین تھیوری ہے، کیونکہ جناب طالب جیسے انسان کی شخصیت پریشان کن حالات کے دباؤ میں آنے والی نہیں تھی، خواہ وہ کتنے ہی مشکل میں کیوں نہ ہو۔ ابو طالب کے فرزند فرار اور لاپتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی ضمن میں تیسرا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ڈوب کر خودکشی کر لی تھی۔ اس جواب اور صورت کا اطلاق بھی ان کی شخصیت پر نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق سے آگاہی تھی اور احکامات شرعی کی معرفت بھی تھی۔ مزید یہ کہ جبری طور پر ساتھ لائے گئے بنی ہاشم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ ان کو نہ تو قتل کیا جائے اور نہ ہی گرفتار۔ نیز رسول اللہ سے وفاداری کے اصولی موقف کو اختیار کرنے میں جناب طالب کے لیے تذلیل والی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لیتے، اور نہ ہی یہ کہ ان کو قریش سے کوئی خوف تھا۔ خوف ہوتا تو وہ میدان بدر میں کفار کی طرف سے موجود ہوتے۔ چوتھا جواب کچھ یوں ہے کہ کچھ روایات کہتی ہیں کہ ان کو جنات نے اغوا کر لیا اور قتل کر دیا۔ ناظرین، یہ ایک نہایت فضول اور بے محل نظریہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر ہم ہسٹوریکل انویسٹیگیشن کریں تو حقائق سامنے آ جائیں گے کہ اغوا کرنے والے قاتل انسان ہیں، جن نہیں۔ پانچواں جواب بلازری نے انصاب الاشراف میں لکھا ہے، جو یہ ہے کہ آپ شام چلے گئے تھے۔ اس نظریے کا صرف ایک لائن کا رد ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکہ کے علاوہ اگر کہیں اور جانا تھا تو پھر مدینہ سے اچھی جگہ کوئی نہیں تھی۔ اب ہم جنگ بدر کے بعد جو کچھ ہوا اس کی طرف واپس چلتے ہیں۔ اس جنگ میں کفر کے سرغنے مارے گئے اور ان میں سے اکثر کا تعلق بنی امیہ سے تھا۔ اس جنگ کے بعد مکہ میں مشرکین کے سردار نے اپنے بیٹے حنظلہ، اپنے سالے ولید، بیوی کے باپ عتبہ اور دوسرے رشتہ داروں اور دوستوں کو اس جنگ میں کھو دیا۔ یہ فطری بات ہے کہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بنو ہاشم میں کسی کو قتل کر کے اپنے کلیجے کی جلن کم کی گئی، خاص طور پر اگر وہ قتل ہونے والا رسول اکرم کا رشتہ دار یا ان کا چچا زاد بھائی ہو۔ لہذا واپسی پر مکہ اور بدر کے درمیان کسی جگہ پر جناب طالب کو قتل کر کے ان کی لاش پانی کے کسی تالاب میں ڈال دی گئی، اور خائن مورخین نے اخفائے جرم کے لیے مختلف کہانیاں مثلا لاپتہ ہو گئے، شام چلے گئے، پانی میں ڈوب کر خودکشی کر لی، جنہوں نے قتل کر دیا وغیرہ گھڑ لیں۔ البتہ تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس ساری تحقیق میں جس نقطے نے مجھے بے حد پریشان کیا ہے اور بسحد کوشش اس کا جواب مجھے نہیں مل سکا، وہ یہ ہے کہ اگر جناب طالب حضرت علی علیہ السلام سے عمر میں 30 سال بڑے تھے تو تاریخ میں ان کی شادی، ان کی زوجہ کا اسم گرامی اور ان کی اولاد کا ذکر کیوں موجود نہیں؟ البتہ اس بابت مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جناب طالب بن ابی طالب لاولد تھے، لیکن شادی ہوئی اور لاولد رہے، یا شادی ہی نہ ہوئی۔ اس کا کوئی ذکر اب تک کی کتابوں کے مطالعے، انٹرنیٹ پر موجود مضامین اور مختلف انسائکلوپیڈیاز میں موجود نہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی تحقیقی اور نادر و نایاب ویڈیوز مسلسل حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔